اس کا افتتاح ہوا تھا، مگر اس دور سے پھر اب 2010 ہو گیا اور وہ 1992 تھا یا 90 میں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ اب شہری گورنمنٹ نے اپنے بند کمرے میں اپنے سیکٹر انچارجوں کو جو قرآن اندازی کر کے اب ہمارا حلقہ 239 ہمارا بندیا کو ہمارا خاص کر اتحاد کو یا میں بنانا چاہتے ہیں۔ خاص کر ہم آپ عوام کے سامنے اپنے ایم عبد القادر پٹیل صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ایم ہے، ہمارے صدر پاکستان صاحب کو بھی یہ بول سکتے ہیں، وہاں پہ کرسچن آباد ہے، وہاں پہ بلوچ ہے، وہاں پہ پنجابی ہے، وہاں پہ پختون ہے، یہ سب کا آبادی ہے، مگر اگر وہ لالوکیت سے یا لیاقت آباد سے سیکٹروں کا انچارج لیڈر لے کے آتے ہیں اور ہمارے علاقے میں آباد کرتے ہیں تو یہ ان کا پول ہے کہ اگر مشرف قانونی ان لوگوں نے قبضہ کیا تو اتحاد کو کبھی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ایم ایل اے صاحب جو ہمارے غریبوں کا جگہ توڑے ہیں، پہلے تو ان کو جگہ دیا جائے، اور جو خالی زمین ہے پڑا ہوا ہے پہلے تو نہ ہمارے علاقے میں اسپتال ہے، نہ ہمارے علاقے میں قبرستان کا جگہ ہے، نہ ہمارے علاقے میں جو پارک کا جگہ ہے، پھر تو وہ دیا جائے۔ لہذا آپ جتنا ہم سب عوام آپ کو آج اپیل کرتے ہیں کیونکہ ہم سب عوام نے آپ کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کیا ہے، تو آپ ہمارا اب غریبوں کا فریاد قومی اسمبلی میں اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ٹیچر آپ کو پتا ہے کہ یہ بناتے ہیں، مگر یہ غریب عوام اس میں 2 بندے ہمارا پہلے بھی شہید ہو گیا اور ابھی یہ لوگ اور ڈرامہ بازی کر رہا ہے، اور خاص کر یہ کام گورنر صاحب کے سرپرستی میں ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس اپنا جو ہمارے پولیس بھائی ہے، جس میں پولیس میں ہمارے پنجاب کا، ہمارے سندھ کا، ہمارے پختون بھائی وہ لڑانا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ علاقہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں سب کے عوام کے سامنے کہ اس سے ہم لوگ کا جان چھوڑو۔ باقی آپ کے سامنے یہ ترقیاتی مسئلے بھی رکھا، اور بھائیوں انشاءاللہ ہمارا قادر پٹیل صاحب سے یہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل کے روح رواں میرے قابل احترام دوست، اس حلقے کے ایم این اے قادر پٹیل صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی اور دوسرے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما صاحبان، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے عظیم دوستوں اور ساتھیوں، میں قطعاً اس موڈ میں نہیں تھا کہ میں تقریر کروں گا، لیکن مجھے دعوت دی گئی ہے تو 1-2 باتیں ضرور عرض کروں گا۔ میں سب سے پہلے تو قادر پٹیل بھائی کو اتحاد زون راجہ تنویر کالونی میں پانی کے سسٹم بچھانے پر تہ دل سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو اس کا حلقہ تھا، اس حلقے میں سابقہ 8 سالہ دور میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ کہنے پر تو ہمارے وہ دوست یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کراچی کو 4 چاند لگا دیے اور ہم نے کراچی شہر کو پیرس میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن انہوں نے عملاً 2 کراچی بنائے۔ ایک کراچی وہ جہاں ان کی نمائندگی تھی، وہاں پر تو انہوں نے یقیناً ایسے مضافات کے علاقوں کے جن کو میں دوسرے درجے کا کراچی سمجھتا ہوں، ان کے علاقوں سے بھی فنڈ کاٹ کر لے گئے اور گلشن اقبال اور لیاقت آباد اور عزیز آباد میں خرچ کرتے رہے۔
میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے سٹی ناظم صاحب خیر سے اپنے آپ کو 2 نمبر ناظم کہتے ہیں دنیا کا. یہ 2 نمبر لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ شاید اس کو اچھا سمجھتے ہیں. حقیقت میں انہوں نے کراچی کی شہریوں میں تفریق پیدا کی، اور ہم عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ عوام کے اندر تفریق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی کا ثبوت ہے کہ اس کا حل نہ ہوتے ہوئے بھی راجہ تنویر کالونی اور صدیق اکبر کالونی میں یہ پانی کا سسٹم بچاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے، انہیں بھی سہولتوں کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا حلقہ ہے کہ نہیں، لیکن اس میں انہوں نے اپنا کام کیا. دوستوں اور ساتھیوں، میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں یہاں پر جو دوستوں کو دیکھتا رہا وہ مطالبے کرتے رہے، لیکن میں انہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ مطالبے غیروں سے ہوتے ہیں، اپنوں سے نہیں ہوتے. قادر پٹیل تو ہمارے اپنے ہیں، ہم ان سے کیا مطالبے کریں گے؟ وہ خود اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی محسوس کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہماری حکومت پر سر اقتدار آئی، عوامی نیشنل پارٹی صرف کراچی میں اتحادی نہیں ہے، عوامی نیشنل پارٹی کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک، کوئٹہ تک، ہر جگہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ہم کھڑے رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے دشمن، اس قوم کے دشمن، اس ملک کے دشمن یہ نہیں چاہتے کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی جیسے ترقی پسند جماعتوں کا اتحاد جاری رہے. لیکن ان کو منہ کی کہانی پڑے گی. جیسے ہی ہماری حکومت پر سر اقتدار آئی، کن حالات میں ہماری حکومت پر سر اقتدار آئی، آپ دیکھیں کس حالات میں ہمیں حکومت ملی. لیکن اس کے بعد ہماری جو معتبرانہ قیادت ہے، اس نے جو کارنامے دیے، جو کچھ بھی کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کسی سیاسی جماعت کو، کسی حکومت کو پہلے یہ توفیق نہیں ہوئی. سب سے بڑا کارنامہ ان کا NFC ایوارڈ کا ہے کہ متفقہ اتفاق رائے سے ایک NFC ایوارڈ قوم کو دیا. دوسرا کارنامہ 18ویں ترمیم